تین عقیدے ایسے ہیں جو مخصوص ہیں تشیع کے ساتھ. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے جو یہ تین عقیدے نہ رکھتا ہو. سب سے پہلا عقیدہ شفاعت کا عقیدہ، جو ہم پر اتنا ہی اعتبار نہیں کرتا کہ قیامت میں میرے معصوم امام میری مدد کریں گے. عقیدہ شفاعت یہ مخصوص ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں مولانا اوروں کے یہاں بھی ہے، مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات روشن ہے کہ ہمارے ہاں عقیدہ شفاعت پر اختلاف نہیں ہے. پہلا عقیدہ، ایک عقیدہ شفاعت ہے کہ جو مخصوص ہے آپ کے ساتھ. دوسرا عقیدہ رجعت. عقیدہ رجعت ہمارا عقیدہ ہے. کیا مطلب؟ عقیدہ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں قیامت سے پہلے اللہ مظلوموں کو بھی اٹھائے گا اور ظالموں کو بھی قبروں سے اٹھا کر ظاہری حیات عطا کرے گا. جب اللہ ظالموں کو بھی اٹھائے گا، اللہ مظلوموں کو بھی اٹھائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مظلوموں کو اٹھانے کی بات ہو اور تاریخ بشریت میں جو سب سے بڑا مظلوم ہے حسین، وہ دوبارہ نہ اٹھائے جائے؟ لہذا امام حسین اسی مزار اقدس سے، کربلا معلیٰ اسی مزار منور سے تشریف لائیں گے اور پوری دنیا پر 10 سال یا بروایت 40 سال امام حسین کی حکومت ہوگی. اور یہ حکومت امام حسین کی جب ہوگی کہ جب امام مہدی کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہو جائے گی اور امام آئیں گے اپنے پوتے کے حکومت کے دور میں. امام مہدی کو ایک خاتون پتھر مار کر شہید کرے گی اور امام حسین ان کو غسل و کفن دیں گے اور امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. رجعت کا عقیدہ مضمون آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. رجعت کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے. بدا کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے. بدا کا عقیدہ کیا ہے میرے بچے اور جوان؟ یہ مجمع میں سال بھر نہیں ملتا جو آج مل رہا ہے، اس لیے سن لیجئے بنیادی باتیں. بدا کا عقیدہ، پھر میں جملہ کہوں، ہم نے اپنے عقائد کی صحیح ترجمانی نہیں کی. مجلس میں اگر علماء کرام بھی تشریف فرمائے تو میں ان سے بھی اور اپنے آپ سے بھی گلہ کر رہا ہوں. اردو میں آپ کو رجعت کی کوئی کتاب ملے تو مجھے بتائیے گا. البتہ گلہ کرتے کرتے یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے کتاب تیار کر لی ہے، کمپوزنگ کی کیفیت میں، تقریباً 350 صفحوں کی کتاب. میری دانش میں پہلی اردو کی کتاب ہوگی اور انشاءاللہ اسے جو جلدی منظر عام پر لائیں گے تاکہ ہم سمجھیں. اسی طرح لفظ عقیدہ بدا. عقیدہ بدا کیا ہے؟ انسان کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے کوئی ایسا عمل انجام دے اور اپنے مستقبل کو بدل دے. یہ ہے عقیدہ بدا کا ایک جلوہ، ایک اشارہ اس کی طرف. ہمارے علمی مخالفین جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور انہیں ہمیں پسند کرنا چاہیے، جو ہمارے علمی مخالفین ہیں، وہ ہمارے اس عقیدے کو یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ بدا شیعوں کی گمراہی کی ایک نشانی ہے. یہ کہتے ہیں شیعہ حضرات کہ اللہ نے 70 سال زندگی میں لکھ دیے تھے، یہ 80 سال کا ہو گیا، 10 سال اسے زیادہ مل گئے. 70 سال کی زندگی گزارنی تھی، یہ 60 سال میں مر گیا. یہ جو اللہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، معاذ اللہ پروردگار عالم کا علم تبدیل ہوا ہے تبھی اس کا ارادہ بدلا ہے. لہذا شیعہ گمراہ ہیں. ہم پیش نہیں کر پائے، ہم بتا نہیں پائے، خوب تبیین نہیں کر پائے کہ عقیدہ بدا کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے. عقیدہ بدا علم الہی کی تبدیلی کو نہیں کہتے. بھائی ہمارے ہاں کا جج سیشن کورٹ کا ایک فیصلہ، ہائی کورٹ کا دوسرا فیصلہ، یا ایک جج نے ایک فیصلہ دیا، 3 بیٹھے تو ایک اور فیصلہ ہو گیا. یہ جو فیصلہ ہمارے یہاں بدلتا ہے وہ معلومات کے بدلنے پر بدلتا ہے. معلومات تبدیل ہوتی ہے، فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ کا ارادہ تبدیل ہو رہا ہو تو کیا معاذ اللہ اللہ کا علم تبدیل ہو رہا ہے؟ بس یہی اگر بات کریں گے تو گمراہی ہو جائے گی، یہی اگر بات کریں گے تو یہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہو جائے گا. مگر یہ بات ہے ہی نہیں. ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ اللہ کا علم تبدیل ہوتا ہے، اللہ کا علم معاذ اللہ بڑھ جاتا ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ یہ رہے ہیں کہ میں تبدیل ہو جاتا ہوں تو اللہ کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہے عقیدہ بدا کا ایک اشارہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
کچھ ایسا فعل، کوئی ایسا فعل انجام دیا، کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے اللہ نے میری تقدیر تبدیل کر دی، اللہ نے میری تقدیر تبدیل کر دی۔ طے یہ تھا کہ مجھے یہ ملنا ہے، اب مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مگر یہ بھی کون بتائے گا؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اتنا ملنا ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری 70 سال کی عمر ہوگی؟ یہ بھی تو اللہ ہی کو پتا تھا۔ جس اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس کی 70 سال کی عمر ہے، اسی اللہ کو یہ پتا ہے کہ اب اس کی 80 سال کی عمر ہے، تو مسئلہ تو اب بھی اللہ ہی کا ہے۔ پھر یہ بحث لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟